بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل احسن لودھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے چھٹی ہجری میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں اور بتائیں گے آپ کو بہتر رضوان کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو مکہ سے نکلے 6 برس گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینے سے مکہ کی طرف نکلے اور اس خیال سے نکلے کہ قریش کو جنگ وغیرہ کا شبہ نہ ہو، اور احرام باندھ کر قربانی کے لیے اپنے ساتھ اونٹ بھی لے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ہتھیار باندھ کر نہ چلے، صرف تلوار ساتھ ہو۔ جب قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارادوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے بڑی زبردست تیاریاں شروع کر دیں اور پیغام بھیجا کہ تمام متحد قبائل کو جنگ کے لیے آمادہ کیا جائے، اور قریش نے خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں مسلمانوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ مسلمان مقام عمیم تک پہنچ گئے ہیں، اور پھر مسلمان مقام حدیبیہ میں ٹھہرے۔ آگے چل کر مسلمان جب قبیلہ خزرج کے پاس پہنچے تو اس قبیلے کا رئیس بدیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ قریش آپ لوگوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش سے جا کر کہہ دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ قریش 1 مہینے کے لیے معاہدہ کرے۔ اگر وہ اس پر راضی نہیں تو خدا کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، جب تک لڑوں گا جب تک میری گردن الگ نہ ہو جائے۔ جب بدیل نے جا کر قریش کو خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط سنائے تو عمرو بن مسعود ثقفی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معقول شرطیں کی ہیں، مجھ کو اجازت دو تو میں خود جا کر معاملہ طے کر آؤں۔ قریش نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گفتگو کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرض کرو کہ تم نے قریش کا استحصال کر لیا، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی شخص نے اپنی قوم کو برباد کر دیا ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کے لیے حراش بن امیہ کو بھیجا۔ قریش نے ان کو قتل کرنا چاہا مگر ان کے قبیلے کے آدمیوں نے انہیں بچا لیا۔ حراش بن امیہ کی واپسی کے بعد قریش نے مسلمانوں پر حملے کے لیے ایک دستہ بھیجا مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرما کر اسے رہا کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی کوشش کی اور پھر اس بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سن کر سخت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جان بازی کی بیعت لی۔ اس بیعت کو تاریخ اسلام میں ایک اہم اہمیت حاصل ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بیعت کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ اسی دوران قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ مصالحت کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے خطیب سہیل بن عمرو کو صلح کی گفتگو کے لیے بھیجا۔ اس طرح قریش اور مسلمانوں میں ان شرائط پر صلح ہوئی۔ پہلی شرط، مسلمان اس سال بغیر عمرہ کے لوٹ جائیں گے۔ دوسری شرط، اگلے سال آئیں گے اور 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں گے۔ تیسری شرط، ہتھیار لگا کر نہ آئیں گے، صرف تلواریں ساتھ ہوں گی، وہ بھی نیام میں۔ چوتھی شرط، مکے میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان کو مسلمان اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے۔ پانچویں شرط، اور جو مسلمان مکے میں رہ جانا چاہے گا اس کو وہ یہاں کے قیام سے نہ روکیں گے۔ چھٹی شرط، اہل مکہ یا مکے کے مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مدینہ چلا جائے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلے آئے گا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ ساتویں شرط، قبائل عرب کو یہ اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ ہو جائیں۔ ابھی اس معاہدے کی کتابت ہی ہو رہی تھی
کہ سہیل کے لڑکے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے اور اس جرم میں طرح طرح کے ظلم جھیل رہے تھے، کسی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر ان کے باپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پابندی عہد کا پہلا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا۔ تو پھر سہیل نے کہا ہمیں مصالحت قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اسلوبی کے ساتھ سہیل کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل کو قریش کے حوالے کر دیا۔ گو صلح حدیبیہ بظاہر دب پر ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں فتح کے طور پر کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے۔ نتائج کے اعتبار سے یہ صلح ترقیت فتح کا ایک دیباچہ تھی۔ اس طرح صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک جس کثرت سے کفار اسلام میں داخل ہوئے تھے، اتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ اسی سال یعنی سن 6 ہجری میں فاتح عراق و شام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاتح مصر یعنی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو تاریخ پر مبنی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔